امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک نہ تو کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ انسان بیماروں کی طرح چلے، تصنع اور ریاکاری کے ساتھ مریضوں کی طرح چلتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے تو پوچھا کہ ما بالک انت مریض، تمہارا کیا حال ہے، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، بیمار تو نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا مارا اور حکم دیا کہ قوت سے چلو۔ تو ریاکاروں کی طرح چلنا، مسکینوں کی طرح چلنا اور فقیرانہ شکل بنا کر چلنا، یہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ جب بھی چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے۔ آپ دائیں بائیں یوں جھکتے ہوئے چلتے تھے، گویا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، یعنی ذرا سا آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کے اندر اکڑ، فخر، تکبر، غرور نہیں ہوتا، بلکہ نرمی، سکینت اور تواضع ہوتا ہے۔ نہ یہ پاؤں پٹخ کر چلتے ہیں، نہ شور مچا کر، اور نہ ہی پاؤں مار مار کے۔ زہری کہتے ہیں کہ تیز چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد بہت زیادہ تیز چلنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تیز چلنا وقار میں خلل پیدا کر دیتا ہے، اور درمیانہ روی اختیار کرنے میں ہی بہتری ہے۔ قشیری نے کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے اور نافرمانی کرنے کے لیے نہیں چلتے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں اور مباح کاموں میں چلتے ہیں۔